حصول رزق حلال کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے لیے۔ بعض مرتبہ انسان مقروض ہو جاتا ہے تو دوسروں کا غلبہ آ جاتا ہے، یہ نیچے بوجھ کے تلے تب دب جاتا ہے، لوگوں کا پریشر بھی ہوتا ہے، قرضے کا پریشر بھی ہوتا ہے، تو دو طرفہ یہ پس رہا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا بھی ہمیں سکھا دی، اللہ سے مانگنا۔ ہمارے اندر بعض دفعہ سوچیں ہوتی ہیں، دل میں دماغ میں خیالات ہوتے ہیں بری خواہشات، نفسانی، شیطانی، شہوانی، نہیں کنٹرول ہو رہا ہوتا، عجیب عجیب گناہ کے خیالات آتے ہیں اور بری خواہشات کے پیچھے چلنے کی ایک دوڑ ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی لوگ جو بچنا چاہیں اس دعا کو مانگیں۔ اس دعا میں 3 باتیں سکھائیں: اللہ تعالیٰ سے محبت کو مانگنا، پھر اللہ والوں کی محبت کو اللہ سے مانگنا، پھر وہ اعمال اللہ سے مانگنا جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعائیں تو آپ نے بہت ساری بتا دیں، یاد ہی نہیں رہتی ساری، اتنی دعائیں، ہر دعا ایک سے بڑھ کر ایک ہے، یاد ہی نہیں رہتی، کوئی ایسی مختصر بتا دیجئے جو ساری دعاؤں کو شامل ہو جائے۔ تو رحمت للعالمین کا دریا رحمت کا کیسا تھا، آپ نے ان کو وہ دعا بھی سکھا دی۔ فرمایا کہ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ کے اندر جنات ہوتے ہیں، خبیث اور برے قسم کے جنات ہوتے ہیں، وہ مومن کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ مومن ہو یا مومنہ، اس کو چاہیے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں گے، یہ ایک سیکیورٹی اور سیفٹی میں آ جائے گا۔ تو دعاؤں کے حوالے سے پہلے بھی 3-4 بیانات ہوئے الحمدللہ، تو آج بھی چند دعائیں جو ہماری زندگی کو بہترین رخ پر لا سکتی ہیں، ہمارے مسائل کا احاطہ انہوں نے کیا ہوا ہے، ہمارے تمام مسائل ان دعاؤں سے پورے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، ہمیں ان کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ سعادت مند زندگی کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ سعادت مند زندگی، خوشگوار بہترین زندگی کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ پہلی بات، علم نافع ہو، وہ علم جو ہمیں فائدہ دے رہا ہو اور صحیح ہو۔ دوسری بات، رزق طیب ہو، پاکیزہ ہو، اور تیسری بات، جو اعمال ہم کریں وہ قبول ہو جائیں، ہماری محنتیں قبول ہو جائیں۔ تو سعادت مند زندگی کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ پہلی بات، علم نافع، دوسری بات، رزق حلال، اور تیسری بات، اعمال کی قبولیت۔ تو اس سعادت مند زندگی کو پانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی، وہ میں پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، اس کو ہم یاد کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مند زندگی ہمیں عطا فرما دیں گے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کی، اور رزق طیب حلال کی، پاکیزہ رزق کی، اور قبول ہونے والے اعمال کی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا ہے۔ انسان جوانی میں محنت کرتا ہے، کماتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اپنا خرچہ بھی اٹھاتا ہے، دوسروں کا بھی اٹھاتا ہے، بالآخر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ہونے کے بعد عام طور سے جو اس کی اولاد ہوتی ہے، جو آگے کے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اس کا خیال کرتے ہیں، اس سے جوانی میں جس طرح وہ کماتا تھا بڑھاپے میں تو نہیں کما سکتا، اور بڑھاپے میں بھی ضرورت ہے، دوائیاں ہیں، علاج ہے، اور بے شمار ضروریات ہوتی ہیں۔ تو انسان کو معاش کی ضرورت، پیسوں کی ضرورت، رزق کی ضرورت جوانی میں بھی ہے اور بڑھاپے میں بھی ہے۔ جوانی میں تو ہمت ہوتی ہے، کما لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، تو بڑھاپے کے اندر اس کی ہمت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے، فطری اور جائز ضرورت ہے ہر شخص کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضرورت کو مانگنا سکھا دیا اللہ تعالیٰ سے، کہ انسان جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرے، مانگتا رہے، تو بڑھاپے میں رزق کی فراوانی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔ بڑھاپے کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی بوڑھا ہے تو وہ دعا نہیں مانگ سکتا، جوانی سے مانگنا شروع کرے، اور جو جس عمر میں ہے، کوئی بوڑھا ہے تو اب سے مانگنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں رزق کی فراوانی کے لیے آسانی عطا فرما دیں گے، اور نبی علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ یہ دعائیں وہ ہیں، اگر ہم اپنے تھنک ٹینک بٹھا دیں اور سوچیں ہمیں کیا کیا اللہ سے مانگنا چاہیے، تو ہم سب کچھ سوچ کے بھی اتنا اچھا اپنے لیے نہیں مانگ سکتے جتنا نبی علیہ السلام ہمیں سکھا دیں۔
یہ دعا ہے اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے میں اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے میں اور میری زندگی کے ختم ہونے تک، آخری سانس تک مجھے رزق میں تنگی نہ ہونے دینا، کشادہ رکھنا۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ یہ وہ مبارک دعا ہے کہ جو انسان اللہ سے مانگے تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی نہیں ہونے دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی تمام دعائیں انہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ انہی دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات مانگیں۔ ایک اور دعا جو نبی علیہ السلام نے سکھائی، حصول رزق حلال کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے لیے، مشہور دعا ہے، آپ لوگوں کو آتی بھی ہوگی، رزق حلال میں برکت کے لیے، حصول کے لیے اور قرضے کی ادائیگی کے لیے۔ دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ میری کفایت کر لیجئے اپنے حلال رزق کے ساتھ، یا اللہ رزق حلال کے ساتھ میری کفایت فرما اور حرام روزی سے بچا کر اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی۔ اب اس کو کس ترتیب سے مانگیں، ان تمام دعاؤں کے حوالے سے جو بھی ترتیب ہم بنا لیں، روزانہ کی بنا لیں، صبح شام کی بنا لیں، ہر نماز کے بعد کی بنا لیں، ان میں سے ہم کچھ دعائیں کبھی زیادہ مانگیں، کچھ کبھی زیادہ مانگیں، تو دعائیں تو ماشاءاللہ بہت ہیں، تو کوئی نہ کوئی سلسلہ ہمارا دعاؤں کا لگا رہے۔ کوشش اگر یہ ہو جائے نا کہ 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ دعاؤں میں لگا دیں، 24 گھنٹوں میں 24 منٹ تو ہم دعاؤں میں لگا دیں انشاءاللہ العزیز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میں دعا مانگ لوں، دعا مانگنے کی فکر ہوتی ہے، قبولیت کا تو کام اس کا ہے، ہمارا کام تو مانگنا ہے، تو ہم مانگنے والے بنیں۔ ایک اور دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی قرضے سے نجات کے لیے اور دشمن کے غلبے سے پناہ کے لیے، حفاظت کے لیے۔ بعض مرتبہ انسان مقروض ہو جاتا ہے تو دوسروں کا غلبہ آ جاتا ہے، یہ نیچے بوجھ کے تلے تب دب جاتا ہے، لوگوں کا پریشر بھی ہوتا ہے، قرضے کا پریشر بھی ہوتا ہے، تو دو طرفہ یہ پس رہا ہوتا ہے، بلکہ چکی کے دو پارٹ کی طرح یہ ہوتا ہے، یا جس طرح گنا پس رہا ہوتا ہے نا، اس گنے کی مشین کی طرح گنے کی طرح پس رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے قرضوں کا پریشر، ایک طرف سے لوگوں کا پریشر۔ تو نبی علیہ السلام نے ہماری اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا بھی ہمیں سکھا دی، اللہ سے مانگنا کہ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء۔ اس کا ترجمہ، اے میرے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں قرض کے غلبے سے اور دشمن کے غلبے سے اور دشمنوں کے خوش ہو جانے سے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں قرضوں کے غلبے سے کہ قرضوں کے بوجھ تلے دب جاؤں، اور دشمن کے غلبے سے کہ میں ان کے پریشر میں آ جاؤں، اور اس بات سے کہ لوگ مجھ پر ہنسیں، میرا مذاق اڑے۔ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون ہوگا؟ وہی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے محنت اور برے اخلاق کو ختم کرنے کے لیے محنت، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اپنی محنتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے، برے اخلاق سے پناہ مانگی گئی، اور وہ ہم جب اللہ سے مانگیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میرے اندر سے برے اخلاق ختم ہو جائیں، بے جا غصہ کرنا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کو گالی دینے کی عادت ہے، کچھ بھی، تو بہت شمار لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے برے اخلاق ختم ہو جائیں۔ تو بھئی اس کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھا دی ہے،
اسی طرح اسی دعا کے اندر ایک چیز اور بھی سکھائی، برے اخلاق کی بھی سے بچاؤ کی بھی، اور ہمارے اندر بعض دفعہ سوچیں ہوتی ہیں، دل میں دماغ میں خیالات ہوتے ہیں بری بری خواہشات، نفسانی شیطانی شہوانی، نہیں کنٹرول ہو رہا ہوتا، عجیب عجیب گناہ کے خیالات آتے ہیں اور بری خواہشات کے پیچھے چلنے کی ایک دوڑ ہوتی ہے، تو اس سے بھی لوگ جو بچنا چاہیں اس دعا کو مانگیں۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھا گئے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ ترجمہ اس کا یہ، اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشوں سے۔ اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، یہ دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر شدید محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ محبت ہے جو مانگنی بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بے حد بے پناہ محبت کرتے تھے، اس کے باوجود مانگتے تھے یا اللہ اپنی محبت میں اضافہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے کے لیے دعا، اور اللہ والوں کی محبت ہمیں مل جائے اس کے لیے دعا، یہ نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ اس دعا میں 3 باتیں سکھائیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کو مانگنا، پھر اللہ والوں کی محبت کو اللہ سے مانگنا، پھر وہ اعمال اللہ سے مانگنا جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں صبح شام مانگنے کی ضرورت ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے دلوں میں آج اللہ کی محبت کی خوب کمی ہے، تعلق ہے لیکن کمزور۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، گناہوں کا چھوڑنا خود بخود آسان ہو جائے گا۔ جتنا ہم اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں گے، گناہ چھوڑنا اتنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ انسان یہ چاہتا ہے عزت والی زندگی گزارے، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ عزت کی زندگی گزارے۔ عزت کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی، اسباب کی، قوت کی، ساتھیوں کی، بہت ساری چیزوں کی، لیکن اللہ رب العزت کی مدد کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے سر پہ اللہ کا ہاتھ آ جائے، جس کا دست شفقت اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لے اپنے دست رحمت سے، تو بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کمزور ہونا اور ذلیل ہونا، نیچا ہونا، یہ کوئی اچھی چیزیں تو نہیں ہیں، تو اس سے بھی پناہ مانگی نبی علیہ السلام نے سکھائی ہمیں۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ بے شک میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی محتاجی سے، فقر سے، غربت سے، والقلہ کمی سے، تنگی سے، رزق کی کمی، وذلہ اور ذلت سے، کمزوری سے، ان چیزوں سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک، اور میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں، من ان اظلم او اظلم، کہ میں خود ظلم کروں کسی پر یا کوئی دوسرا کرے مجھ پر، کہ میں کسی پر ظلم کروں اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں، اور کوئی مجھ پر ظلم کرے اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے نا تو بہت سارے لوگ ظلم بھی کر سکتے ہیں، موقع مل جاتا ہے ان کو کہ بندہ کمزور ہے، اور یہ تو ہمارے یہاں سیدھی سی بات ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو کمزوری کے عالم میں بھی یہ دعا مانگنا، اور قوت کے عالم میں بھی یہ دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں ایسی کمزوریوں سے بچا لے، اللہ تعالی ہمیں ذلت سے، قلت سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو سکون والی زندگی عطا فرمائے، پریشانی سے، بدبختی سے اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں
اس میں رسوائی سے بچنے کی دعا بھی سکھائی، بدبختی سے بھی بچنے کی دعا سکھائی، اور پریشانیوں سے بھی حفاظت کی دعا سکھائی۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، بے شک میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں بلا کی مشقت سے، کہ بڑی لمبی مشقت میرے اوپر آ جائے، تکلیف دہ مشقت آ جائے، میں پناہ چاہتا ہوں۔ بدبختی سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور بری تقدیر سے، برے انجام سے پناہ چاہتا ہوں، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، کہ دشمن مجھے دیکھ کر خوش ہو، میرے حاسد، میرے دشمن مجھے دیکھیں اور خوش ہو، میں ان سب چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ انسان اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کا ہر وقت محتاج ہے۔ ہم اس کی نعمتوں کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں چاہیے، قبر میں بھی چاہیے، قیامت کے دن بھی چاہیے، جنت میں بھی چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائیں، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، والحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں کی، اس کے علاوہ تمام نعمتوں کی سلامتی کے لیے دعا سکھائی، اور نعمتوں کے زوال سے بچنے کے لیے دعا سکھائی۔ نعمتیں آ جاتی ہیں تو نعمتوں کا چھن جانا، آنے کے بعد بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے بھی حفاظت کی دعا سکھائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، یعنی اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں آپ کی، وہ چھن جائیں مجھ سے، نیچے چلی جائیں، اور تیری عطا کردہ عافیت سے، کہ عافیت جو ملی ہوئی ہے یہ واپس لے لی جائے، اور تیری سزا کے اچانک آ جانے سے، کوئی پکڑ، کوئی مشکل مصیبت کوئی اچانک آ جائے، اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، اور تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ نبی علیہ السلام نے بہت دعائیں سکھائیں، 23 سال تک نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ میدان عرفات میں تو زور زوال کے بعد سے لے کے وہ جناب غروب تک 5-6 گھنٹے 6 گھنٹے مانگا، راتوں کو مانگتے، دن میں مانگتے، سفر میں مانگتے، حضر میں مانگتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ ایک صحابی آئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے محسن امت کے، حضرت ابو امامہ بہت بڑے محسن امت کے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعائیں تو آپ نے بہت ساری بتا دیں، یاد ہی نہیں رہتی ساری، اتنی دعائیں، ہر دعا ایک سے بڑھ کر ایک ہے، یاد ہی نہیں رہتی۔ کوئی ایسی مختصر بتا دیجئے جو ساری دعاؤں کو شامل ہو جائے، کوئی شارٹ کٹ دے دیجئے۔ اب اتنی دعائیں ہر ایک کو تو ہر وقت یاد نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، پوری امت کے محسن ہیں، سب کے لیے معاملہ آسان کر دیا۔ کیا کہا، یا رسول اللہ، اتنی ڈھیروں دعائیں کون کون سی یاد کرے، نہیں یاد رہتی، تو کوئی ایک بتا دیں جس میں سارا کچھ شامل ہو جائے۔ تو سوالی نے سوال کیا پوچھا کہ جامع ترین دعا مل جائے۔ تو رحمت للعالمین کا دریا رحمت کا کیسا تھا، آپ نے ان کو وہ دعا بھی سکھا دی۔ وہ کیا دعا ہے؟ پہلے میں عربی میں مانگتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ مشہور دعا ہے، بہت آرام سے مل جاتی ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے مانگتے ہیں
وہ تمام بہترین بھلائیاں جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی۔ اے اللہ میں آپ سے وہ تمام بھلائیاں اور خیریں مانگتا ہوں جو حضور نے آپ سے مانگی۔ اس جملے میں کیا کچھ نہیں آ گیا؟ وَنَعُوذُ بِكَ، اور اے اللہ میں ان تمام برائیوں کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور تیرا کام حق کا پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کسی میں برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے۔ تو اس دعا میں سکھا کیا دیا؟ یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جتنی خیریں اور بھلائیاں آپ سے مانگی وہ سب مجھے بھی عطا کر دیجئے، میں بھی مانگتا ہوں۔ اور جن شرور سے، پریشانیوں سے، آفات سے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں آپ سے پناہ مانگی، اللہ میں بھی ان سب سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ عطا کر دیجئے۔ تو ان دو جملوں کے اندر 23 سال کی دعاؤں کا ذخیرہ سمٹ کر آ گیا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ دعا انسان یاد کر لے تو زندگی بھر کی نبی علیہ السلام کی دعائیں ان چند لائنوں کے اندر جمع ہو گئی۔ انسان جتنی بھی دعائیں مانگے اپنے دل اور دماغ سے، وہ کتنی ہی اپنی پرواز کو، سوچ کو بلند کر لے، نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دعائیں سکھا دیں اور بتا دیں، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے موقع محل کی دعائیں بھی سکھائیں، صبح اٹھنے کے بعد، بیت الخلاء جانے سے پہلے، اور وضو سے پہلے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، گھر سے نکلنے کے بعد، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح سے لے کے رات تک مستقل دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے رابطہ، اللہ تعالیٰ سے بات چیت۔ جب مومن، جب مسلمان بندہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرے گا تو ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اور جب اتنا مضبوط تعلق اس کا اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے ہو جائے تو پھر موت کے وقت کیسے رحمت نہ ہو، اور قبر اور قیامت والے دن کیسے اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ محبت اور رحمت کا معاملہ نہ فرمائے، جو سینکڑوں دفعہ روز اللہ سے تعلق رکھے۔ اب نبی علیہ السلام جو سو کر اٹھتے تو ایک دعا مانگتے، امت کو سکھائی، الحمدللہ ہمیں یاد بھی ہوگی۔ جب صبح انسان سو کر اٹھے تو یوں مانگے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں عارضی موت دے دی۔ موت، نیند جو ہے نا موت کی بہن ہے، اور اسی کے پاس اٹھ کے جانا ہے۔ تو صبح اٹھنے کے بعد یہ دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ شیاطین سے، جنات سے حفاظت رہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ شیاطین سے حفاظت رہے۔ ہماری اس چاہت کو نبی علیہ السلام نے ایک دعا کے ذریعے سمجھا دیا کہ دیکھو چاہتے ہو تو یہ دعا مانگ لو۔ انسان کا گھر ہے اور اس میں بیت الخلاء ٹوائلٹ ہوتا ہے، فرمایا کہ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ کے اندر جنات ہوتے ہیں، خبیث اور برے قسم کے جنات ہوتے ہیں، وہ مومن کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ مومن ہو یا مومنہ، اس کو چاہیے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں گے، یہ ایک سیکیورٹی اور سیفٹی میں آ جائے گا، اس کو وہ تنگ نہیں کر سکیں گے۔ اب ہم یہ چاہتے تو ہیں کہ جنات اور شیاطین سے ہماری حفاظت رہے، تو ہماری اس چاہت کو یا ہماری اس بنیادی ضرورت کو نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ بھئی ایسے کر لو گے تمہاری یہ بنیادی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب اگر ہم اس کی پابندی کر لیں تو ہم برے اثرات سے، جنات اور شیاطین کے محفوظ رہیں گے جو بیت الخلاء سے متعلق ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا پھر بسم اللہ بھی تھوڑی سی پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ پڑھ کے بیت الخلاء میں گئے
تو جنات سے حفاظت، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث اور خبیثنیوں سے، خبیث جنات مرد اور خبیث جنات جو خبیثات جو ہیں مادہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ہمیں اس کی عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ بیت الخلاء میں جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں، اب وہاں دعائیں زبان سے نہیں مانگنی، دل میں مانگ سکتے ہیں۔ بیت الخلاء کے اندر اگر وضو خانہ بھی ہے، مطلب بیسن لگا ہوا ہے، وضو اندر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ وضو کی دعائیں بھی ہم باہر پڑھ کے ہی جائیں، باہر سے مانگ کے جائیں، اندر جا کے زبان سے دعائیں نہیں مانگنی۔ جب باہر آ جائیں تو پھر اس کی بھی دعا ہے، غفرانک، اتنا بھی کافی ہے، مختصر لیکن مکمل کر لیں۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد اس دعا کا اہتمام ہو جائے۔ وضو کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل پڑھیں۔ وضو بغیر بسم اللہ کے ہو جائے گا، لیکن وضو کی برکات بغیر بسم اللہ کے نہیں ملیں گی۔ انسان جب وضو کرنے لگتا ہے تو پہلے اسے چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، فقط بسم اللہ ہی کہہ لے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہایت مفید، وضو کی برکات تب ہی پوری ملیں گی۔ وضو کر لیا تو اس کے بعد دو دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ ایک تو دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد یہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ آسمان نظر آ رہا ہو تو آسمان کو دیکھ لے، ورنہ چھت کی طرف بھی رخ کر لے، بس کافی ہے، انگلی کا اٹھانا اس وقت ضروری نہیں ہے۔ وضو کیا، دوسرا کلمہ پڑھا، آسمان کی طرف رخ کیا، مکمل ہو گئی بات۔ ایک اور دعا بھی ہے وضو کے بعد، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے بنا دیجئے، اے اللہ مجھے بنا دیجئے بہت توبہ کرنے والوں میں سے، اور کر دیجئے مجھے صاف رہنے والوں میں سے، یعنی توبہ کرنے والے بھی بہت ہیں، پاکیزہ رہنے والے بھی بہت ہیں، مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں شامل کر دیجئے، یعنی میں بار بار توبہ کرنے والا بنوں، خوب توبہ کرنے والا بنوں اور صاف رہنے والا۔ انسان نے وضو کیا ہے تو یہ گندا ہوا ہے، صاف ہی ہوا ہے نا، وہ ظاہری صفائی تھی، تو اس دعا کے اندر باطنی صفائی، وضو کر لیا، طہارت حاصل کر لی، اب اس کے بعد یہ توبہ کر کے اور اس دعا کے ذریعے باطنی طہارت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ انسان گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلتے ہوئے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، وہ دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آسان ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اس گھر سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں، میں نے توکل کیا اللہ پر، اور گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق سے، یعنی میں اپنی قوت سے نہ نیکی کر سکتا، نہ اپنی ہمت سے گناہ سے بچ سکتا، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا۔ تو جب گھر سے نکلیں تو یہ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب گھر میں داخل ہوں تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے دعا سکھا دی، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا، اور اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور ہم نے اپنے اللہ ہی پر توکل کیا۔ یہ دعائیں ہیں جو ہمیں دن رات مانگنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کا عادی بنا دے، ہمیں دعاؤں کا شوق ہو جائے، جو جتنی دعا مانگے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ملیں گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔